قرآن و حدیث میں جنوں کا تذکرہ کثرت سے آیا ہے۔ انسانوں سے پہلے ہی ان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے پیدا فرمایا، ایک طویل زمانے تک وہ زمین میں آباد رہے۔ پھر انہوں نے فساد مچانا اور خون بہانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سمندر کے جزیروں اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس بھی جنات میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر اس کو دنیا میں بھیج دیا اور اس سے تمام نعمتیں چھین لیں۔ اس طرح تکبر نے اسے ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسان و جنات دونوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ احادیث میں جنوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ذکر موجود ہے، اور قرآن کریم میں جنات کی ایک جماعت کے ایمان لانے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔